آج جمعہ مبارک ہے اور آئندہ جمعہ مبارک جو ہوگا وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی رمضان مبارک کے مہینے کے اندر ہوگا، اور رمضان مبارک کا پیارا مہینہ ہم پر سایہ فگر ہونے والا ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ نے چاہا تو اس میں ہم خوب نیکیاں کریں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور غفلتوں سے خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، یہ مہینہ جو ہے وہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے، خاص مہینہ ہے۔ جب کوئی خاص چیزیں آتی ہیں تو اس کا اہتمام بھی خاص ہی ہونا چاہیے، تاکہ اس سے انسان فائدہ اور نفع اس سے اٹھا سکے۔ اور یہ روزہ جو ہے یہ کوئی نئی عبادت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلوں پر فرض کر دیے گئے تھے۔ اب روزے فرض کرنے کا مقصد بھی بیان کیا گیا ہے، وہ جانتے ہو کیا ہے؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی اور پرہیزگاری حاصل ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ پہلے کسی کام کو حکم کرنے سے پہلے اس کے فضائل بیان کیے جاتے تھے، تاکہ جب انسان فضائل سنتا ہے تو اس کے دل میں رغبت پیدا ہوتی ہے کہ میں یہ کام سر انجام دوں تو مجھے بھی اس کا اجر و ثواب مل جائے۔ تو حضور نے روزے کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ، اب تم پر ایک ایسا مہینہ سایہ فگر ہونے والا ہے جس کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، جس کا دوسرا عشرہ جو ہے وہ مغفرت کا ہے، جس کا تیسرا عشرہ جو ہے وہ جہنم سے آزادی کا ہے، اور اس میں نوافلوں کا ثواب فرضوں کے برابر اور فرضوں کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ غم خواری کا مہینہ ہے، اس کے اندر مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اور اس میں ایک رات ایسی آتی ہے، صحابہ کرام نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ شب قدر کی رات ہے؟ فرمایا نہیں، وہ رمضان کی آخری رات ہے اور اس میں مومنوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے، بخشش کی رات ہے۔ علامہ ابن جوزی نے بڑی کمال کی بات لکھی، کمال کر گئے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مہینے ہیں 12 اور یعقوب علیہ السلام کے بیٹے بھی تھے 12۔ کیا فرماتے ہیں؟ مہینے ہیں 12 اور یعقوب علیہ السلام کے بیٹے بھی تھے 12، یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے 11، خود کو ملا کے 12۔ فرماتے ہیں کہ جس طرح یعقوب کے بیٹے 12 تھے، ان میں سے یعقوب کو ایک پسند تھا، یوسف۔ مہینے تو ہے سارے 12، لیکن اللہ کو ایک مہینہ پسند ہے، وہ ہے رمضان کا مہینہ۔ ارے بول دیجیے نا سبحان اللہ۔ اگلی بڑی بات بڑی کمال کی فرمائی، فرماتے ہیں کہ 12 بیٹوں میں سے یوسف پسند تھا، سارے مہینوں میں سے اللہ کو رمضان کا مہینہ پسند ہے۔ فرماتے ہیں 11 کی خطائیں اللہ نے یوسف کی دعا کی برکت سے معاف فرما دی تھی۔ علامہ جوزی فرماتے ہیں بالکل اسی طرح 11 مہینوں کی خطائیں اللہ رمضان کی برکت سے دور فرما دیتا ہے، معاف فرما دیتا ہے۔ یہ مہینہ ہے رمضان کا مہینہ، اور یہ رمضان کے مہینے کو یہ شرف حاصل ہوا ہے
کسی اور مہینے کا نام قرآن مجید فرقان حمید کے اندر نہیں آیا، صرف رمضان کا مہینے کا نام آیا ہے، اس کا تذکرہ کرتا ہوں میں۔ لیکن اس سے پہلے سمجھ لیجئے کہ روزہ جو ہے قدیمی عبادت ہے، اللہ نے فرما دیا تم پر بھی فرض ہے، تم سے پہلوں پر بھی فرض تھے۔ یوں نہ سمجھ لینا روزہ ہم پہ ہی فرض ہوا ہے، بلکہ روزہ تم سے پہلی قوموں پر بھی بولیے فرض تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے نا، ہجرت کے بعد روزہ فرض ہوا ہے 2 ہجری کے اندر۔ اس وقت لوگ 13، 14 اور 15 کا روزہ رکھا کرتے تھے، یہ 3 حکم تھے۔ پھر روزے کا حکم آ گیا 2 ہجری کے اندر، اس کے بعد روزے کو فرض کر دیا گیا۔ تو کسی اور مہینے کا نام اس کے اندر نہیں آیا، صرف اور صرف رمضان کے مہینے کا نام قرآن مجید فرقان حمید کے اندر آیا۔ اللہ نے شاہ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ پیارا مہینہ جس کے اندر اللہ نے قرآن کو اتارا ہے۔ اللہ نے جس مہینے کا انتخاب کیا قرآن کو نازل کرنے کے لیے، وہ کوئی اور مہینہ نہیں تھا بلکہ رمضان کا مہینہ تھا۔ اور ایک بات حیرت زدہ آپ کو اور بتا دیتا ہوں، جتنے صحائف، توریت، انجیل، زبور حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ جو صحیفے نازل ہوئے اور دیگر انبیاء پر، وہ سب کے سب اللہ نے رمضان مبارک کے مہینے میں ہی نازل کیے ہیں۔ اس مہینے کی عظمت کو دیکھ لیجئے، اس مہینے کی عظمت کا اندازہ لگا لیجئے۔ اکثر و بیشتر لوگ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب ہمارے لیے دعا کریں، مشکل ہے، پریشانی ہے، کوئی تمنا دل میں لیے ہوئے، وہ آرزو پوری ہو جائے، آپ دعا کریں گے ہم آمین کہیں گے۔ مگر جب روزے دار خود دعا کرتا ہے، اس کی دعا پر آمین کہنے والا انسان نہیں ہوتے بلکہ فرشتے ہوتے ہیں۔ اس کی دعا پر بولیے آمین کہنے والے کون ہوتے؟ فرشتے ہوتے ہیں، جو گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ اور ایک قانون اور سمجھ لیجئے، فرشتے کوئی کام اپنی مرضی سے بولیے نہ کرتے ہیں نہ کر سکتے ہیں، کرتے بھی نہیں کر سکتے بھی نہیں۔ اب وہ جو آمین کہہ رہے ہیں، معلوم یہ ہوا اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہے، خالق کائنات کے حکم سے کہہ رہے ہیں۔ اللہ کو روزہ اتنا پسند ہے کہ میرے بندے نے صبح سے لے کے شام تک بھوک و پیاس برداشت کی ہے میری خاطر، تو اب فرشتوں تمہاری یہ ڈیوٹی یہ ہے کہ تم نے ان کی دعاؤں پہ آمین بھی کہنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے، یہ سمندر کی جو مچھلیاں ہوتی ہیں، سمندر کی مچھلیاں روزے دار کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے۔ تیرے مقدر پہ قربان جائے، اے روزہ رکھنے والوں، اب کوئی دعائیں مغفرت کوئی مسجد کا امام نہیں کر رہا، کوئی محدث نہیں کر رہا، بلکہ اللہ نے ان جانوروں کی ڈیوٹی بھی لگائی ہوئی ہے جو سمندر کی تہ کے اندر اور پانی میں چلتے پھرتے ہیں، وہ تیرے لیے دعائیں مغفرت بھی کرتے ہیں۔ یہ فرشتوں کی ڈیوٹی، آمین کہے، مچھلی کی ڈیوٹی دعائیں مغفرت کرے۔ حضرات محترم، اس لیے حدیث کے اندر آتا ہے، میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا، جس نے ایمان اور ثواب پانے کی نیت سے روزہ رکھا، ایمان اور ثواب پانے کی نیت سے جس نے روزہ رکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ وہ جملہ بھی یاد رکھے کہ جس طرح یوسف کی دعا سے 11 بھائیوں کی مغفرت ہو گئی تھی، اسی طرح رمضان کی برکت سے پچھلے 11 مہینوں کی گناہوں کی خطا بھی بولیے معاف ہو جاتی ہے۔ اس لیے حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک رمضان سے لے کے دوسرے رمضان تک، اب یہ جو آیا ہے نا، اب جو آئندہ آئے گا، یا پچھلا جو گزر چکا ہے، اب یہ جو آئے گا،
اس کے درمیان کی جتنی خطائیں ہوتی ہیں خالق کائنات معاف فرما دیتا ہے۔ تو ایسا مبارک مہینہ اب آنے والا ہے، اس کی کر لیں تیاری۔ کیا کرنی ہے؟ اس کی تیاری کرنی ہے۔ اور ایک نظر یہ بھی رکھیں اپنی حالت پر، اپنے دل میں جھانک کے دیکھیں کہ اب تہیہ کر لیں جو غلطیاں مجھ سے پچھلے رمضان میں ہو گئی اب ان کو میں نہیں دہراؤں گا، جو سستی میں نے کر لی اب ان کو نہیں دہراؤں گا۔ فرض کر لیجئے روزہ رکھنے کے بعد میں نے نمازیں نہیں پڑھی تھی، سستی سے چھوڑتا رہا، تو اب روزہ رکھنے کے بعد نمازیں نہیں چھوڑوں گا۔ یا قرآن پڑھا تھا میں نے، کم پڑھا تھا یا مکمل ہی نہیں کر سکا، تو اب سستی ختم کر دیں، اس سال مکمل قرآن ختم کروں گا۔ امام اعظم جانتے ہو 60 قرآن مجید، 61 قرآن مجید فقار حمید اس مہینے کے اندر ختم کرتے تھے۔ 61 قرآن ایک دن میں، ایک رات میں، ایک نماز تراویح میں 61 قرآن ختم کرتے تھے۔ امام شافعی 60 قرآن مجید فرقان حمید ختم کیا کرتے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال دور کرتے تھے جبریل کے ساتھ، جبریل کو سناتے بھی تھے سنتے بھی تھے، سنتے بھی ہیں اور سناتے بھی ہیں۔ اس لیے حافظ قرآن جو ہوتے ہیں نا رمضان کے مہینے میں اس سے پہلے ہی دور شروع کر دیتے، تو میں سناؤ کوئی غلطی وغلطی ہو گئی ہو تو ذرا دور بلیے ہو جائے۔ تو اس لیے قرآن اسی مہینے میں نازل ہوا ہے، اور تو اس قرآن کو پڑھنا بھی زیادہ ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب اتنی نہیں پڑھی جاتی جتنی کہ قرآن مجید فقار حمید بولیے پڑھی جاتی ہے۔ یہ قرآن کا احساس، دنیا کی کوئی کتاب کسی کے سینے میں محفوظ نہیں ہو سکتی، یعنی کہ یاد ہی نہیں ہو سکتی سوائے قرآن مجید کے، سوائے قرآن مجید کے یہ یاد ہو سکتی ہے۔ ایک خاص بات اور ہے، جانتے ہو کیا ہے؟ کہ اللہ نے قرآن بھی نازل کیا اور اسی مہینے کے اندر قرآن کے نازل ہونے کے لیے جس رات کا انتخاب کیا تھا وہ لیلۃ القدر کی رات تھی۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ او بے خبرو تمہیں کیا پتا لیلۃ القدر کیا ہے، جس کی اہمیت انسان اس سے ناواقف ہو وہ کہتا ہے تمہیں کیا خبر، تمہیں کیا معلوم، سوالیہ ہے۔ اللہ فرمانا تمہیں کیا خبر، تم نہیں جانتے۔ ارے حقیقت میں جانتا ہوں یہ کتنی قدر والی رات ہے۔ تو اس رات کا انتخاب بھی اللہ نے رمضان کے آخری عشرے میں اس کو رکھا، اور قرآن کا نزول جو ہوا ہے وہ شب قدر میں ہوا ہے۔ دوسرا یہ ایک خاص بات اللہ نے اور اس میں ارشاد فرمائی ہے، جانتے ہو کیا ہے؟ ہمیں ایک درس یہ بھی مل رہا ہے جو ایک حدیث کے اندر آتا ہے، بڑا سادہ سا جملہ حدیث کا ہے، فرمایا إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ۔ اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے۔ کیا فرمایا؟ روزہ میرے لیے ہے تو اس کی جزا بھی میں ہی دوں گا۔ روزہ میرے لیے ہے، جزا بھی اس کی میں ہی دوں گا۔ تو معلوم یہ ہوا عبادت کی نسبت رب کی طرف کی جائے گی۔ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ روزہ بھی ہے اللہ کے لیے، جزا بھی بولیے اللہ ہی دے گا۔ اور دوسری خاص بات کیا ہے؟ اس مہینے کی خاص بات خصوصیت میں سے یہ بھی ہے، اس میں ایک نماز ادا کی جاتی ہے عشاء کی نماز کے بعد، جو پورے سال نہیں ہوتی، جس کو نماز تراویح کہا جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے جی؟ نماز تراویح۔
کہا جاتا ہے، وہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھتے ہیں، اور ہم 20 رکعت تراویح پڑھنا سنت موقدہ، حضور نے 20 ہی پڑھی، کبھی 8 پڑھی ہی نہیں۔ کسی اور مہینے میں بڑی تراویح نہیں پڑھی جاتی۔ ایک حافظ قرآن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ چند لوگ ایک قاری کے ساتھ پڑے ہوئے ہیں اور قرآن سن رہے ہیں، تو آپ کو بڑا اچھا ہوا، پھر آپ نے ڈیوٹی لگا دی ابی بن کعب کی۔ ابی بن کعب نے کھڑے ہو کر لوگوں کو تراویح پڑھائی اور لوگ اس کے بعد سن رہے تھے۔ تو حضرات محترم، تراویح کا فائدہ کیا ہوا کہ پورے سال جو ہم قرآن نہیں پڑھ پاتے لیکن پورا قرآن سن ضرور لیتے ہیں، فائدہ ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے کہ قرآن سننا بھی سنت مصطفیٰ ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے عبداللہ بن مسعود ذرا قرآن سناؤ نا مجھے۔ عبداللہ بن مسعود کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نازل تو آپ پر ہوا ہے، قرآن کا نزول تو آپ پر ہوا ہے، مجھ سے سن رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں میرا جی چاہتا ہے آج کسی اور سے سنوں، جی چاہتا ہے قرآن میں کسی اور سے سنوں۔ معلوم یہ ہوا جہاں نعت پڑھنا سنت ہے نا، وہاں قرآن سننا بھی سنت ہے، وہ قرآن سننا بھی بولی کیا ہے؟ سنت ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے نا، بہترین قرآن پڑھا کرتے تھے، بہترین قرآن، لحن داؤدی آپ کو ملی ہوئی تھی۔ تو حضرات محترم، اب اس مہینے میں کیا کرنا چاہیے یہ بھی سمجھ لیجئے۔ اب جب روزے دار بیٹھتا ہے دسترخوان لگا کر، اور طرح طرح کی نعمت اس کے دسترخوان پہ موجود ہوتی ہے، جتنا اہتمام رمضان میں ہوتا ہے باقی آئندہ دنوں مہینوں والی اتنا اہتمام نہیں ہوتا۔ کوئی مہمان آ جائے تو اہتمام کر لیتے، لیکن پورے مہینے اس قدر اہتمام بولیے نہیں ہوتا۔ اب جب اہتمام ہو رہا ہے، یہ خاص لمحات ہیں دعا کی مقبولیت کے، تو یہ 5 منٹ جو ہے نا، یہ افراتفری میں نہیں گزارنے چاہیے، خاص کر کے اللہ کے حضور مناجات، دعائیں، مغفرت، دنیا آخرت کی بھلائیاں یہ رب سے مانگنی چاہیے۔ اور میں بتا چکا ہوں روزے دار کی دعا پر فرشتے بولیے آمین کہتے ہیں۔ روزے دار کی منہ کی بو اللہ کو مشک و عنبر سے زیادہ محبوب و پیاری ہوتی ہے، پیاری ہوتی ہے۔ کس طرح؟ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا کہ تم 30 راتیں گزارو پھر ہمارے پاس آؤ، اپنا کلام بھی سنائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے 70 افراد اپنے ساتھ لے لیے، متقی، تقوی، پرہیزگار۔ جب 30 راتیں پوری ہوئی اور روزے رکھے، انہوں نے چاہا کہ رب کی حضور کے بارگاہ میں جا رہا ہوں تو کیوں نہ وہ پاکیزہ صاف ستھرا ہونا چاہیے، تو آپ نے مسواک کر لی، منہ کو صاف کر لیا۔ وہ جو بو تھی نا، وہ روزے رکھنے کے بعد وہ زائل ہو گئی۔ اللہ نے 10 کی ڈیوٹی اور لگا دی، موسیٰ ایسا کرو 10 روزے اور رکھو، اس لیے کہ روزے دار کی منہ کی بو ہمیں مشک و عنبر سے زیادہ محبوب و پیاری ہے، تو وہ بھی جاری ہے۔ تو فرمایا حدیث کے اندر روزے دار کو 2 خوشیاں حاصل ہوتی ہیں، 2 خوشیاں مل رہی ہیں اس وقت۔ ایک تو افطار ہونے کے بعد جو تازگی، فرحت وہ حاصل ہوتی ہے، گرمی میں ٹھنڈا پانی مل جائے، بھوک و پیاس میں کچھ کھانے کو مل جائے تو انسان کو فرحت حاصل ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پر رب سے ملنے کی خوشی ہوتی ہے، رب سے ملاقات کی خوشی بھی۔ ایک تو یہ فرمایا گیا ہے کہ روزہ جو ہے وہ تمہارے لیے ڈھال ہے، چاہے بولیے ڈھال۔ ڈھال اسے کہتے ہیں جب انسان کسی جنگ میں جاتا ہے نا تو کسی کے ساتھ لڑ رہا ہو، جہاد کر رہا ہو، ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے، دوسرے ہاتھ میں ڈھال ہوتی ہے۔ ڈھال کا مقصد ہوتا ہے دشمن کے وار کو روک لینا،
دشمن کے وار کو روک لینا. تو ڈھال ہے. اب اس مہینے میں جہاں نماز کی پابندی، قرآن کی تلاوت، نماز باجماعت، تسبیحات کا اہتمام کرنا ہے، وہی ساتھ ساتھ مختلف کاموں سے بچنا بھی ہے. اور اگر نہیں بچے تو وہ جو ڈھال ہے ہماری، وہ کیا ہوگی بولیے؟ ٹوٹ جائے گی. اور ڈھال جس کی ٹوٹ جائے دوران جنگ تو بولیے کیا وہ بچ پائے گا؟ دشمن کا وار، دشمن کے وار سے وہ بولی بچ نہیں پائے گا. اب اس میں فضولیات، بیہودہ باتیں، بیہودہ کلام اور فضول کام سب کو چھوڑ دینا چاہیے، اس سے بچتے رہنا چاہیے. اور ساتھ ساتھ لڑائی جھگڑے سے بچتے رہنا چاہیے. لوگ روزہ رکھنے کے بعد دن گزارنے کے لیے کوئی ویڈیو گیم کھیل رہا ہے، کوئی مووی دیکھ رہا ہے، کوئی تاش کھیل رہا ہے، اور کوئی سنوکر کھیل رہا ہے، کوئی گڈا گیم کھیل رہا ہے، کوئی لوڈو کھیل رہا ہے. کیا کر رہے ہیں جی؟ وقت گزار رہے ہیں. اور کوئی اتنا سوتا ہے کہ صبح سے سویا تو مغرب بھی اٹھتا ہے. حاجی صاحب اتنا سو رہا ہے. کیا کر رہے ہیں جی؟ جی اب روزہ رکھا ہے جی صاحب، آرام کر رہے ہیں. تم کیا کر رہے ہو جی؟ ٹائم پاس کر رہے ہیں. کچھ نوجوان ساری رات کرکٹ کھیلتے ہیں. بھائی یہ عبادت کا مہینہ ہے، کرکٹ کھیلنے کا مہینہ نہیں ہے. اور ساری رات کرکٹ چل رہی ہے، شور شرابہ ہو رہا ہے، اچھل کود ہو رہی ہے. یہ نوجوان ہمارے، اور سمجھتے ہیں ہم نے رمضان کے روزے رکھ لیے، بڑا کمال کر دیا. لوگ پلان بنا رہے ہوتے، یار فلاں سے میچ کھیلنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، پورا ٹائم ٹیبل. اس ٹائم ٹیبل میں نہ تو نمازوں کا ٹائم، نہ قرآن کی تلاوت کا ٹائم، نہ اللہ کی یاد کا ٹائم، نہ ذکر فکر کا ٹائم. غفلت میں گزار دیا. انہیں پتا نہیں ہے ہم نے کیا کھو دیا ہے. معلوم یہ دوبارہ زندگی میں آئے یا نہ آئے. یہ تو قرب کا ذریعہ تھا. اللہ نے فرمایا ہم نے تم پہ روزے اس لیے فرض کیے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے ہو جاؤ، تم اللہ کے قریب ہو جاؤ، اللہ کے محبوب بن جاؤ. میں بار بار تمہیں جھنجھوڑنے کے لیے ایک بات کہتا ہوں، دیکھیں یہ ہاتھ، یہ آنکھیں، یہ کان، یہ زبان، یہ پیٹ، یہ پیر، یہ ذریعہ ہے اللہ کے قریب ہونے کا. اور یہ مواسات کا مہینہ ہے، اور انہی کاموں سے بندہ اللہ سے دور بھی ہوتا ہے. بولیے اگر یہ قدم مسیح کی طرف اٹھ کے نہ آئے تو تم پیر ہونے کے باوجود معذور ہو کہ نہیں ہو. یہ اللہ نے جو زبان تمہیں دی ہے یہ چلانے کے لیے نہیں دی ہے، ذکر اللہ کے لیے دی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو کثرت سے اللہ کی یاد کرو. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بس اللہ کا ذکر ہونا چاہیے. یا یہ آنکھیں یا یہ کان، جانتے ہو اللہ کو سب سے زیادہ آواز کون سی پیاری ہے؟ ایک حدیث کا مجھے یاد آئی، اللہ کو سب سے زیادہ پیاری آواز قرآن مجید فرقان حمید کی آواز پیاری ہے. لیکن ہمارا ماحول یہ ہو گیا ہے، میں سچ بتا رہا ہوں آپ کو، صبح صبح فجر کی نماز، تھوڑی بہت دیر کے لیے قرآن کی تلاوت، اس کے آدھے گھنٹے بعد نعت، پھر اس کے آدھے گھنٹے بعد قوالی، پھر سارا دن گانے بجتے. کیا خیال ہے جی؟ صبح صبح تلاوت. بھائی تلاوت صبح صبح بولے جی اللہ رسول کا نام صبح صبح تلاوت ہم کریں گے نہیں، کسی سے کروائیں گے. بعض اسے موبائل میں لگا دیتے ہیں، بعض کسی نے 100 روپے 200 روپے مہینہ پر کسی کو بٹھا دیا ہے قرآن پڑھنے کے لیے، اور خود جھاڑو صفائی میں لگے رہتے ہیں چھڑکاؤ کے اندر. کبھی 15 منٹ کے لیے بیٹھ کے غور نہیں کرتے کیا پڑھ رہا ہے. اور پڑھنے والا بھی بس کیونکہ اس نے بھی 50 دعائیں پڑھنی ہوتی ہیں، آدھا پیج ادھر کے آدھا پیج ادھر. اس کی نیت ثواب کی نہیں ہوتی، آپ کی نیت ثواب کی ہوتی ہے.
تو لہذا خدا را قرآن پڑھے، خود پڑھے، جتنا آ سکتا ہے اتنا پڑھ لے. یہ جو ٹائم ٹیبل باندھے ہوئے نا ہم نے، اس کے بعد نعت، پھر قوالی، پھر گانے، یہ ختم کریں. ایک ہی ہونا چاہیے، بار بار لیول چینج نہیں ہونا چاہیے. تو لہذا جس نے ان خرافات سے نہیں بچا تو وہ روزہ اس کے لیے ڈھال بولیے نہیں ہو سکتا. پھر اس کے بعد ایک اہم بات ہے، وہ یہ ہے، آخری میں وقت بھی کم رہا میرے پاس، وہ یہ ہے، درود پاک پڑھے محبت کے ساتھ بیان کرتا ہوں. نظروں کی حفاظت، آنکھ، کان، ہاتھ، زبان، ان کا بھی روزہ ہوتا ہے، ان کا بھی روزہ ہوتا ہے. دو عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی روزے دار ہیں. آپ نے فرمایا تم روزے دار نہیں ہو. وہ کہنے لگی بار بار ہاں ہم نے روزہ رکھا ہے صبح سے. آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، تم کہہ رہی روزہ دار ہو تو جاؤ ذرا کہ کرو. جب انہوں نے کہ کی نا، اس میں سے خون اور گوشت کے لوچھڑا نکل آیا الٹی کی. حضور نے فرمایا سارے دن تو تم غیبت کرتی رہی، سارا دن تو غیبت چغلی میں گزار دیا تم نے، تم اپنے بھائی کا گوشت کھاتی رہی اور کہہ رہی ہو کہ میں روزے دار ہوں. تو لہذا روزہ رکھنے کے بعد اس قسم کے برے کاموں سے بچنا ہے، تب جا کے روزے کے وہ فوائد روحانی طور پر وہ حاصل ہو سکیں گے. دیکھیے اللہ چاہتا ہے تم نیک بن جاؤ، تمہاری عادتیں سدھر جائیں، تمہاری عادتیں سدھر جائیں. جس طرح وہ امیر دعوت اسلامی کا ایک شعر مجھے یاد آ گیا، اگرچہ شعر اکثر ہی بھول جاتا ہوں. وہ یہ ہے، میری عادتیں ہو بہتر، ارے بولیے سبحان اللہ، میری عادتیں ہو بہتر، بنو سنتوں کا پیکر، مجھے متقی بنانا مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے. کاش میری بہنیں سب ہی برقع پہنے، ہو کرم شہ زمانہ مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے. جس طرح اگر ہم نے اپنی عادتوں کو بہتر کر لیا، یقین جانیے ہمارا رمضان کا یہ پیارا جو مہینہ ہے یہ بہت بہترین گزر جائے گا. آخری بات اور پھر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. اس مہینے میں کیا مانگنا چاہیے، دعائیں کیا کرنی چاہیے؟ اس مہینے میں دعائیں کیا کرنی چاہیے؟ دیکھیے سب سے زیادہ کثرت استغفار کی کرنی چاہیے، درود پاک کثرت سے پڑھنا چاہیے، اللہ سے جنت کا سوال کرنا چاہیے، جہنم سے پناہ مانگنی چاہیے. جنت کا سوال کرے، جہنم سے پناہ مانگے. مجھے بتائیے ایمانداری کے ساتھ دل میں جواب دے دینا، کتنے لوگ ہوں گے جو نماز بھی پڑھتے ہیں اور جنت کا رب سے سوال بھی کرتے ہوں گے؟ ہاتھ نہیں اٹھوا رہا آپ سے کہ آپ ہاتھ اٹھائیں. کتنے لوگ ہوں گے جو جہنم سے ایسی پناہ مانگے کہ جہنم کو سامنے محسوس کرتے ہوں گے؟ تو یہ دو چیزیں ضرور اللہ سے اس کے اندر مانگنی چاہیے. پھر عافیت کا سوال کریں، اللہ عافیت میں رکھے. اس مہینے میں جو رزق مومن کا بڑھ رہا ہے اس رزق کے فتنے سے محفوظ رکھے. سرمایہ صاحب کے یہ چند میں نے مفید باتیں آپ کو رمضان کی تیاری سے پہلے اس لیے بیان کر دی ہے تاکہ آئندہ جو ہفتہ آئے گا اور رمضان مبارک کا مہینہ ہوگا اس کے اندر بھرپور تیاری کر کے رب کے حضور انشاءاللہ مزید روزہ رکھیں گے اور رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے. آخری بات جو میں نے عرض کرنی تھی وہ مجھے یاد آ گئی ہے، وہ یہ کہ حدیث کا وہ آخری حصہ
کہ خاک آلودہ ہو جائے اس کی ناک، جس نے رمضان کا مبارک مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کروا سکا۔ یہ آتا ہے نوازنے کے لیے، ہمیں جانا پڑتا ہے، رمضان کا مہینہ خود آتا ہے، تو کتنا بد نصیب وہ ہوگا رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت بولیے نہ کروا سکا۔ خوش نصیب وہ ہے کہ رمضان مبارک کا مہینہ بھی آئے، اس کی مغفرت بھی بولیے ہو جائے، اس لیے کہ 70,000 گناہگاروں کی اللہ ہر روز مغفرت فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا شمار ان مغفرت جن کی ہوتی ہے اس میں ہمارا نام بھی آ جائے گا، تو انشاءاللہ ہمارے لیے فائدے کا باعث بن جائے گا۔ اللہ رب العزت کے بارے میں دعا ہے۔